کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ شریف جو ہوا، شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہے ہی شر تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بلکہ آدمی کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے، کہتا ہے یار کسی طریقے جان چھڑائیں، یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں، میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں؟ وہ بچتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے، حالانکہ ڈرپوک اور شریف میں فرق ہوتا ہے۔ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے۔ تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی ہیں۔ حضرت سعید بن زید وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بندے کا قد کاٹ تو دیکھیے کہ جنتی بندہ، اتنا بڑا آدمی، لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا ان سے شروع کر دیا۔ عروہ اس کا نام تھا۔ یہ جو مکان ہے نا آپ کا، اس میں اتنی جگہ میری ہے، مجھے بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ آدمی جو شریف ہو اس کی مجبوریوں کو تو سمجھیں کہ کتنی زیادہ ہیں۔ بھائی ایک عورت آ گئی، اس نے دعویٰ کر دیا، بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا۔ اس نے کہہ دیا مکان میں میرا حصہ ہے، اور کہا کسے؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے۔ اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو۔ ختم ہو گئی بات۔ شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ لوگ باتیں پھر بھی کرتے ہیں، بلا وجہ تو نہیں نہ دے دی، ایسے تو نہیں کوئی دے دیتا، ضرور کوئی بات ہے۔ فوراً فرمایا، حضرت سعید بن زید نے فرمایا دے دو اسے۔ تو آپ کے اہل خانہ کہنے لگے آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم دے دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بلشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ فرمایا اٹھانے دو اسے توق، اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دنسا دے گا اللہ اسے، اسے اٹھانے دو، دے دو۔ لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا یار، تکلیف تو ہوتی ہے۔ کہاں سے لائے اتنا حوصلہ بندہ؟ دل تو ٹوٹ جاتا ہے یار، میرے اوپر یوں الزام لگا دینا۔ اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو کہہ دیا دے دو، لیکن جب تنہا گئے دل ٹوٹا ہوا تھا، کلیجہ پھٹا ہوا تھا، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ سچائیاں بھی تو جانتا ہے، جھوٹ بھی تو جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی تو جانتا ہے، چھپی ہوئیوں کو بھی تو ہی جانتا ہے۔ اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے۔ اے اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا، اس میں اس کی قبر بنا دے۔ پھر زمانے نے دیکھا وہ عورت رہتی تو اسی گھر میں تھی لیکن اندھی بن کر۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا بتا یہ تیرے ساتھ کیا بنا؟ تو پھر وہ کہتی تھی کہ مجھے حضرت سعید بن زید کی دعا لگ گئی، روتی تھی، تڑپتی تھی، لیکن اب اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اپنے ہی گھر میں کنواں کھدوا لیا پانی والا، پانی بھرنے کے لیے ایک دن اس کنویں پہ گئی، اندھی تھی تو پانی بھرتے بھرتے اسی کنویں میں گر کر مر گئی، اسی کنویں میں اس کی قبر بن گئی۔ تو یہ گھر اس کی قبر بنا۔ لوگ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا نا میرا پتہ چل گیا، میں نے اسے کتنا رسوا کر دیا، دیکھا نا فلانا کتنی منتیں کر رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو جن کو تم رسوا کرتے ہو اس کا کوئی وزیر مشیر اور بڑے آدمی سے تعلق نہیں تو تمہارے ہتھے چڑھ گیا؟ یاد رکھنا اگر اس غریب کا وزیروں مشیروں سے تعلق نہیں نا تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو وارث ہے نا مومنوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو والی ہے نا اپنی امت کے۔ او وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ یار وہ عدل کرنے والی ذات تو ہے نا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یوں کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، جس کا جو حق ہے اسی کے پاس رہنے دو۔ اگر اس کا حق بلا وجہ ناجائز طریقے سے ہم نے لے لیا اور اس پہ چڑھائی کر دی، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی توق بٹھا دی، امیری کی، اپنی چدراہٹ کی اور اپنے عہدوں کی، تو یاد رکھنا
ایک دن عدل کا بھی آئے گا۔ یہاں تو ہو سکتا ہے تمہاری کرسی، تمہارا یہ پیسہ، تمہارا نام تمہیں بچا لے، لیکن اس دن تو اللہ انصاف کرے گا۔ اس دن نہ تمہاری کرسی، نہ عہدہ، نہ یہ پیسہ تمہارے کام آئے گا۔ وہاں تو تجھے تیرے عملوں کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں تمام مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔